اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ وذریاتہ اجمعین والعاقبۃ للمتقین قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الحمدللہ آج میں نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 102 کی تلاوت کی ہے، جس میں رب کریم نے ارشاد فرمایا کہ اے ایمان والو، تم اللہ کا تقوی اختیار کرو جیسا کہ تقوی اختیار کرنے کا حق ہے، اور تم نہ مرنا، ہرگز نہ مرنا مگر یہ کہ تم مسلمان ہو۔ تو اس آیت طیبہ کی تفسیر سے قبل میں پچھلی بات کچھ دہرا دوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ آل عمران کی ابتدا میں تقریباً شروع کی 80 آیات میں اہل کتاب میں سے نصارہ یعنی عیسائیوں سے متعلق گفتگو فرمائی، کلام فرمایا، اور عیسائیوں کو جتنے بھی اعتراضات تھے، جتنے بھی ان کو شبہات تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کے حوالے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سب کے مسکت جوابات دیے، اور پھر 80 آیات کے بعد عمومی طور پر تقریباً یہ 100 نمبر آیت تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے تقریباً اہل کتاب یہود و نصارہ دونوں کو عمومی طور پہ اسلام کی دعوت دی۔ پھر 100 نمبر آیت کے بعد سے لے کر یہ آیت نمبر یہاں سے تقریباً اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک عمومی کلام فرمایا ہے، جس میں یہود و نصارہ کو دین کی دعوت دی ہے، اور خاص طور پہ مسلمانوں کو ان کی ذمہ داری کا احساس دلایا ہے، اور انہوں نے بتایا ہے کہ تمہیں اب اللہ کے اس کام کو آگے چلانا ہے، اس کے دین کو آگے بڑھانا ہے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقرب حاصل کیا جائے۔ اللہ کے تقرب کے بغیر دین کا کام نہیں ہو سکتا، کیونکہ اس آیت طیبہ سے جو میں نے ابھی تلاوت کی اس سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تھا کہ وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا سہارا لے لے تو اسے صراط مستقیم کی ہدایت کر دی جاتی ہے۔ تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ کا سہارا لینا، اللہ تبارک و تعالیٰ سے لازم ہو جانے کے لیے چند باتیں ضروری ہیں۔ اب ان باتوں کا بیان یہاں پر کیا گیا آج کی آیت نمبر 102 میں۔ تو ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اتقوا اللہ حق تقاتہ، تم اللہ کا تقوی اختیار کرو جیسا کہ اس کا حق ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقوی اختیار کرنے کا عمومی معنی تو میں نے شروع میں عرض کیا تھا کہ ہر اس کام سے بچنا جو انسان کی دنیا و آخرت کے لیے نقصان دہ ہے، اور ہر اس اچھے کام کو اختیار کرنا جو اس کی دنیا و آخرت کے لیے مفید ہے۔ ورنہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس مقام کے حوالے سے خاص طور پر ارشاد فرمایا بِأَن يُطَاعَ فَلَا يَعْصِي، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کی جائے ایسے کہ پھر اس کی نافرمانی نہ کی جائے۔ اَن يَشْكُرَ وَلَا يَكْفُرَ، تو انسان اللہ کا شکر ادا کرے اور پھر اس کی نعمت کا کفران نہ کرے۔ وَيَذْكُرَ فَلَا يَنْسَ، اور اللہ کا ذکر کرے اس کو نہ بھولے۔ تو حقیقتاً یہ تقوی کا وہ اعلیٰ ترین مقام ہے جس کو تزکیہ نفس کہتے ہیں۔ تزکیہ نفس کے ذریعے انسان اپنے آپ کو تمام بری عادتوں سے، بری رذائل سے، ہر قسم کی غفلت سے دور کرتا ہے، اور اپنے آپ کو رب کریم کی بارگاہ کے قابل بنا لیتا ہے۔ تو جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں متعدد مقامات پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری بیان فرمائی ہے کہ یزکیہم، وہ ان کا تزکیہ فرماتے ہیں۔ تو اس آیت طیبہ میں یہ جو فرمایا گیا کہ تم اللہ کا تقوی اختیار کرو جیسے کہ تقوی اختیار کرنے کا حق ہے، تو اس سے مراد یہی ہے کہ مکمل طور پہ اپنا تزکیہ کر لو، اور اپنے دل کو، اپنے نفس کو فنا کر دو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کے لیے۔ تو اسی کی وضاحت یہاں پر کی جا رہی ہے کہ اس کا تقوی اختیار کرو جیسے کہ تقوی اختیار کرنے کا حق ہے۔ وَلَا تَمُوتُنَّ، اور تم ہرگز نہ مرنا، إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، مگر یہ کہ مسلمان ہو کر، یعنی جب بھی مرو تو اسلام کی حالت میں مرو۔
اب موت کا معاملہ یہ ہے کہ یہ تو انسان کے اختیار میں نہیں ہے، اور یہ بھی اسے علم نہیں ہوتا کہ کب آ جائے۔ تو اس آیت طیبہ کا تقاضا یہ ہے کہ انسان کسی بھی حالت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے تقوی سے غافل نہ ہو، ہر حال میں اللہ کا تقوی اختیار کرے، ہر لمحہ، ہر منٹ، ہر سیکنڈ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد میں لگا رہے۔ اب یہ آیت طیبہ جو بات بیان فرمایا، آیت طیبہ میں جو بات بیان فرمائی گئی ہے، وہ صوفیہ کرام اس کو مراقبہ اور مشاہدہ سے تعبیر کرتے ہیں کہ انسان جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد میں لگا رہتا ہے تو وہ مراقبے میں ہوتا ہے، اور جب وہ سمجھتا ہے کہ میں اپنے رب کریم کو دیکھ رہا ہوں تو پھر وہ مشاہدے میں آ جاتا ہے۔ اور یہ وہی تعلیم ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انت عبد اللہ کأنک تراہ، تو اللہ کی عبادت ایسے کر گویا کہ تو اس کو دیکھ رہا ہے۔ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، تو اگر تو اسے نہ دیکھ سکے تو یوں سمجھ لے کہ وہ تجھ کو دیکھ رہا ہے۔ تو یہ نماز کی حالت کا بیان ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت طیبہ میں اسی کیفیت کو دوسرے لفظوں میں بیان فرمایا کہ تم ہرگز نہ مرنا مگر یہ کہ اسلام کی حالت میں ہو، یعنی کسی حال میں بھی اپنے رب سے غافل نہ ہونا۔ تو جو نماز کی حالت تھی وہ اب تمام لمحات کے لیے عام کر دی گئی۔ اور یہ بھی مرض کر دوں کہ نماز میں یہ جو ہمیں مراقبے کا اور مشاہدے کا حکم دیا گیا ہے، تو اس کا اصل مقصد بھی یہی ہے کہ انسان پوری زندگی اپنے اوقات کے تمام لمحات میں اپنے رب کی یاد میں مگن رہے اور دنیا کی طرف التفات نہ کرے، دنیا کی طرف اتنا التفات کرے جتنے کی اس کی ضرورت ہے۔ پھر یہ آیت طیبہ میں جو تعلیم ہمیں دی گئی ہے، یہ ہر بڑا کام کرنے والوں کے لیے ایک عظیم درس ہے کہ جب بھی کوئی قوم بڑا کام کرنے جاتی ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے لوگوں کا تزکیہ کر لے، ان کی مکمل طور پہ تربیت کر دے۔ کیونکہ جب بھی انسان کوئی بڑا کام کرنے جاتا ہے، مثلا دعوت دین کے لیے، اقامت دین کے لیے، تو پھر اس میں مشکلات بھی آتی ہے، پریشانیاں بھی آتی ہے، دشمنیاں بھی پیش آتی ہے۔ تو اگر وہ شخص اپنے نفس کو رذائل سے پاک کر چکا ہے اور اچھے اخلاق سے اپنے آپ کو مزین کر چکا ہے تو اس دعوت میں، اس اقامت دین میں وہ کامیاب ہو جاتا ہے۔ جس طرح کہ ہمارے صوفیاء کرام رحمہم اللہ، انہوں نے اپنی زندگیاں اسی کام میں لگائی۔ اس کی ایک اعلیٰ مثال حضرت خواجہ خان غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ذات گرامی ہے کہ اپنا تزکیہ کرنے کے بعد جب وہ ہندوستان تشریف لائے تو اپنی حیات طیبہ میں 90,000 سے زائد لوگوں کو اسلام کی طرف مائل کر لیا آپ نے۔ تو یہ وہ تقویٰ ہے جس کا یہاں پر ذکر کیا گیا ہے۔ اگر یہ تقویٰ نہ پایا جائے تو پھر کوئی بھی دعوت کامیاب نہیں ہو سکتی ہے، وہ کسی بھی مرحلے میں ناکام ہو جاتی ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام کا تزکیہ فرمایا۔ پھر دوسری اہم بات، جب بھی بڑے کام کو کرنے کے لیے انسان ارادہ کرے تو اس کام دوسرا جو اہم پوائنٹ ہے، اہم نقطہ ہے، وہ فرمایا کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اور تم اللہ کی رسی کو تمام کے تمام تھامے رکھو۔ اب یہاں پر بتایا کہ اللہ کی رسی کو تھامنا میں اشارہ کر دیا گیا ہے کہ تم سب کے سب یک ذہن ہو، تم سب کے سب خیالات تم سب کے ایک جیسے ہوں، کیونکہ انسانوں کا معاملہ صرف جمع کر دینے سے ایک نہیں ہو جاتا۔ کسی گھر میں، کسی کمرے میں، کسی شہر میں تمام انسانوں کو جمع کر دیا جائے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سب کے سب متفق ہیں۔ یہ جانوروں کا معاملہ ہوتا ہے، انسانوں کا تو یہ کہ جب تک ان کی سوچ ایک نہ ہو جائے تب تک وہ متفق نہیں ہوتے ہیں۔ تو یہاں پر فرما دیا گیا کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو، اور اللہ کی رسی سے مراد اکثر صحابہ کرام یہ فرماتے ہیں کہ یہ قرآن مجید فرقان حمید ہے، قرآن مجید یہ اللہ کی رسی ہے۔ اور پھر بعض صحابہ کرام نے فرمایا کہ اس سے مراد جماعت مسلمین ہے، یعنی مسلمانوں کی جماعت جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ ہو اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کرام کے طریقے پہ ہو۔ اور بہرحال ان تمام اقوال پہ ہم غور کرتے ہیں تو سب کا معاملہ ایک ہی نکلتا ہے، کیونکہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو، تو یعنی قرآن کو سنبھال کے رکھو۔ اب قرآن کو سنبھالنے کا یا قرآن کو پکڑنے کا، قرآن کی تعلیمات پہ چلنے کا دعویٰ تو ہر فرقہ کر رہا ہے۔ ہر فرقہ یہی کہتا ہے کہ ہم قرآن کے مطابق ہیں۔ کیا وہ واقعی قرآن کے مطابق ہے یا نہیں ہے، اس کا کیا معیار ہے؟ تو اس کا معیار یہ ہے کہ مسلمانوں کا جو سواد اعظم ہے، اگر وہ قرآن کی تشریحات، قرآن کی تفسیر، قرآن کے معنی وہ بیان کرتا ہے جو 1400 سال سے لے کر آج تک امت مسلمہ کے عظیم محدثین، عظیم مفسرین، عظیم فقہ کرام بیان کرتے آئے ہیں، تو وہ سمجھ لیجئے اس نے اللہ کی رسی کو تھامے ہوئے ہے۔ لیکن اگر وہ قرآن مجید کے پکڑنے کا دعویٰ تو کرتا ہے، یا کوئی جماعت اس بات کو کہتی ہے ہم قرآن کے مطابق چلتے ہیں،
لیکن قرآن مجید فرقان حمید کے ایسے معنی بتاتے ہیں جو 1400 سال سے امت مسلمہ میں تفسیر رائج ہے یا قرآن حدیث سے جو معنی ثابت ہے اس کے برخلاف ہو تو سمجھ لیجئے کہ اس نے اللہ کی رسی کو نہیں تھاما، بلکہ اپنے نفسانی خواہشات پر چلتے ہوئے مسلمانوں میں تفرقہ بازی پیدا کر رہے ہیں۔ تو معیار یہی ہے کہ اللہ کی رسی کو تھامنے کا، کہ جماعت مسلمین یعنی مسلمانوں کا جو سواد اعظم اہل سنت و جماعت اس کے مطابق اس کے تمام عقائد ہوں، قرآن کی تشریحات بھی ویسے ہی کرتا ہو، کیونکہ حدیث کریمہ میں فرما دیا یہ مسلمانوں کا سواد اعظم کی اتنی بڑی اہمیت ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ان اللہ لا یجمع امتی علی الضلالہ، کہ میرے اللہ تبارک و تعالیٰ میری امت کو کبھی بھی گمراہی پہ جمع نہیں فرمائے گا، یعنی امت کی اکثریت کبھی بھی گمراہی پہ جمع نہیں ہوگی۔ امت کی اکثریت کا جو عقیدہ ہے وہی اصل میں حق ہے۔ تو جو بھی کوئی قرآن کی دعویٰ کرتا ہے، قرآن پہ عمل کرنے کا دعویٰ کرتا ہے یا قرآن کی طرف بلاتا ہے، تو اس کو دیکھ لیا جائے کہ کیا یہ وہی بات کہہ رہا ہے جو 1400 سال سے امت مسلمہ کہتی چلی آ رہی ہے، یا قرآن مجید میں نئی نئی باتیں نکال کے لوگوں کو اپنی طرف مائل کرنے کے لیے ایک نیا فرقہ بنا رہا ہے۔ تو چونکہ قرآن کو تھامنے کا دعویٰ سبھی کرتے ہیں تو اللہ نے فرمایا کہ ولا تفرقوا، اور تم آپس میں بٹ نہ جاؤ، آپس میں تقسیم نہ ہو جاؤ۔ تو یہاں پہ بڑی اہم بات کی طرف اشارہ کر دیا، اور آج امت مسلمہ کا المیہ یہی ہے کہ ہر شخص قرآن کو ہاتھ میں لیے ہوئے اور قرآن پہ عمل کرنے کا دعویٰ کرتا ہے۔ تو یہاں پر جتنے بھی فرقے دیکھ لیجئے وہ سب کے سب قرآن کی طرف لوگوں کو بلاتے ہوئے نظر آئیں گے۔ کوئی کہہ رہا ہے کہ قرآن کی دعوت لے کے سارے دنیا پہ چھا جاؤ، کوئی کہتا ہے کہ پوری زندگی میں قرآن کی خدمت کرتا رہا، کوئی کہتا ہے کہ قرآن کو مانو، قرآن پہ عمل کرو۔ لیکن کون سے قرآن کی آپ بات کرتے ہو؟ قرآن مجید میں تو اللہ تعالیٰ فرما چکا ہے وَيُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا، اس قرآن کے ذریعے بہتوں لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ گمراہ کرتا ہے اور بہت لوگوں کو ہدایت دیتا ہے۔ تو کیا قرآن کا صرف دعویٰ کرنا ہی کافی ہو جائے گا؟ دعویٰ کرنا کافی نہیں ہوگا۔ میں نے پہلے عرض کیا کہ قرآن کا صرف عمل کرنے کا دعویٰ کافی نہیں ہے، بلکہ قرآن کے وہی معنی تسلیم کیے جائیں گے جو 1400 سال سے امت مسلمہ بیان کرتی ہوئی آ رہی ہے۔ اب یہاں پر اللہ نے فرمایا کہ تفرق بازی نہ کرو، تو اس کا مختصر سا میں ذکر کر دیتا ہوں کہ اسلام میں تفرق بازی کی بنیاد کب سے ہوئی، یعنی عقائد کے معاملات میں۔ سیاسی اعتبار سے تو بہرحال مختلف معاملات ہوتے رہے، لیکن عقائد کے معاملات میں یہ تفرق بازی کی ابتدا حروریہ فرقے نے کی، جسے خوارج کا فرقہ کہا جاتا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے جنگ کی، سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم کو شہید کروایا، اور اسی طرح دیگر صحابہ کرام کو بھی شہید کرنے کی ان لوگوں نے کوشش کی۔ اور دلچسپ بات یہی ہے کہ اس فرقے نے بھی قرآن ہی پہ عمل کرنے کی بات کی، اور قرآن مجید فرقان حمید کو سہارا بنا کر ان لوگوں نے صحابہ کرام پر شرک کے فتوے دیے، کفر کے فتوے دیے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بھی کفر کا فتویٰ دیا، اور وہ کہتے تھے کہ تم لوگ مشرک ہو گئے ہو، کہ تم لوگ اپنے آپس کے فیصلے تم کر لیتے ہو، ان الحکم الا للہ، کہ حکم تو صرف اللہ کا ہے، قرآن سے فیصلہ کیا جائے گا۔ اب اندازہ کر لیجئے کہ یہ لوگ قرآن کا دعویٰ کر رہے تھے، اور عملی طور پہ احادیث کریمہ میں ان کے بارے میں آتا ہے کہ عملی طور پہ ان کا یہ حال تھا کہ دن میں یہ لوگ گھوڑے کی پشت پہ بیٹھ کے اپنے زوم میں مسلمانوں سے جہاد کرتے تھے، اور رات کو ساری رات کھڑے ہو کے قرآن مجید کی تلاوت کرتے تھے۔ ان لوگوں کا سجدوں کے مارے یہ حال تھا کہ ان کی پیشانیوں پہ بڑے بڑے گٹھے بنے ہوئے تھے۔ تو ان لوگوں نے صحابہ کرام پہ کفر و شرک کے فتوے لگائے، اور اس کی بنیاد قرآن ہی کو بنایا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ اور دیگر تمام صحابہ نے قرآن پہ عمل کو چھوڑ دیا، ہم لوگ قرآن پہ عمل کر رہے ہیں، اور ان لوگوں نے اپنا نام اہل توحید رکھا۔ تو یہ قرآن پہ عمل کرنے کا صرف دعویٰ کافی نہیں ہے، کیونکہ ساری دنیا جانتی ہے اور سب کو معلوم ہے کہ حق سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم اور تمام صحابہ کرام تھے۔ یہ لوگ اگرچہ کہ بہت عبادت گزار تھے، اگرچہ کہ بہت قرآن کا دعویٰ کرتے تھے، ان لوگوں نے قرآن کی تفسیریں بھی لکھی ہیں، مگر ان لوگوں کو یہ دعویٰ کرنا، تفسیر کرنا کسی کام کا نہیں ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من شذ فی النار، جو جماعت سے الگ ہوا، سواد اعظم سے الگ ہوا، وہ جہنم میں گیا۔ فرمایا کہ جو ایک بالش سے دور ہوا وہ کفر پہ مرا۔ تو یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے واضح کر دیا۔ تو آج ہمارے مسلمانوں کو غور و فکر کرنا چاہیے کہ اسلام کے نام پہ، قرآن کے نام پر ہر روز نئے نئے فرقے آ رہے ہیں، تو کسی نے اپنا نام کچھ رکھا ہوا، کسی نے اپنا نام کچھ رکھا ہوا۔ تو اس پہ غور کرنا چاہیے کہ کیا اس کا طریق وہی جو 1400 سال سے امت مسلمہ لے کے آ رہی ہے۔ پھر دوسرا میں نے عرض کیا
کہ پہلا فرقہ تو یہ خوارج کا بنا جنہوں نے توحید کے نام پر صحابہ کرام پر کفر و شرک کے فتوے دیے۔ دوسرا فرقہ تابعین کے زمانے میں وجود میں آیا جسے معتزلہ کہتے ہیں، اور ان لوگوں نے دین میں نئی نئی باتیں نکالی، اور ان لوگوں نے بھی اپنا مدار کار، اپنا نام رکھا کہ اصحاب العدل والتوحید، کہ یہ توحید والے ہیں اور عدل والے ہیں۔ باقی جو مسلمان ہیں وہ ظالمین ہیں، عدل پہ نہیں ہیں اور توحید پر نہیں ہیں۔ یہ معتزلہ فرقہ جنہوں نے فلسفیوں کی اتباع کی اور ان کے عقائد کو اسلام میں داخل کرنے کی کوشش کی، تو ان فرقوں نے جن عقائد کو اپنایا اس کا رد تمام صحابہ کرام نے کیا، تابعین نے کیا، یہاں تک کہ حضرت بخاری شریف کی روایت ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہے، کان یراہم شرار خلق اللہ، کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان خوارج کو بدترین مخلوق جانتے تھے۔ اس بدترین مخلوق جاننے کی وجہ کیا ہے کہ ان لوگوں نے وہ آیات جو کہ کفار کے بارے میں، بتوں کے بارے میں نازل ہوئی، وہ آیات مسلمانوں پہ چسپاں کی۔ تو آج ہمارے زمانے میں بھی جو لوگ توحید کا دعویٰ کر رہے ہیں، توحید کے نام پہ مسلمانوں کو تقسیم کر رہے ہیں، قرآن کا دعویٰ کر رہے ہیں، ان لوگوں کا بھی یہی حال ہے کہ وہ توحید کے نام پہ سارے کے سارے فساد پھیلا رہے ہیں۔ یہ دو فرقے ابتدا میں وجود آئے، اور آج قیامت تک میں سمجھتا ہوں جتنے بھی فرقے آئیں گے وہ انہی دونوں کے عقائد میں سے کچھ عقائد کو لے کر اپنے معاملات کو چلاتے ہیں اور امت مسلمہ کو تقسیم کرتے چلے جاتے ہیں۔ تو یہاں پر اللہ نے واضح کر دیا کہ ولا تفرقوا، تم فرقے بازی نہ کرو، یعنی قرآن کا نام لے کر اور توحید کا نام لے کر لوگوں کو تقسیم مت کرو، بلکہ جماعت کو پکڑو، سواد اعظم اہل سنت کو پکڑو، جو مسلمان کا طریقہ کار رہا ہے، جو شروع 1400 سال سے مسلمانوں کا طریقہ کار رہا ہے۔ گفتگو اس پہ بہت ہے، لیکن چونکہ وقت یہاں پر کم ہے، زیادہ گفتگو نہیں کر سکتے۔ المختصر یہ کہ جو بھی فرقے آ رہے ہیں وہ قرآن کا نام لے کے آ رہے ہیں، توحید کا نام لے کے آ رہے ہیں، لیکن ان کی توحید شیطانی توحید ہے، اس کے تحت وہ لوگ امت مسلمہ کو کافر قرار دیتے ہیں۔ آج جو لوگ اپنے آپ کو ہدایت یافتہ کہہ رہے ہیں، اپنے آپ کو توحید والے کہہ رہے ہیں، تو ان کا یہ حال دیکھ لیجئے کہ مسلمان بچوں، مردوں، عورتوں کو بم بلاسٹ کر کے قتل کر رہے ہیں، مسلمانوں میں ظلم و ستم کر رہے ہیں، اور ساتھ میں یہ فتوے دے رہے ہیں کہ ہم توحید والے ہیں اور باقی سارے کے سارے مشرک ہیں، اور ان مشرکوں کو قتل کرنا چاہیے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اور ان لوگوں نے بھی قرآن کو اپنی بنیاد بنایا ہوا۔ تو ان کی گمراہی کی دلیل صرف اتنی ہوتی ہے کہ یہ لوگ جماعت اہل سنت سے ہٹے ہوئے ہیں، 1400 سال سے جو صحابہ کرام کا طریقہ کار ہے ان سے ہٹے ہوئے ہیں۔ تو یہ دو باتیں نہایت ضروری ہیں کہ ایک تو یہ کہ تزکیہ نفس کیا جائے، اللہ کا تقوی مکمل طور پہ ہو، دوسری بات یہ کہ ان کو آپس میں اتحاد و اتفاق اور تفرق بازی نہ ہو، یعنی اقامت دین کے لیے یہ باتیں ضروری ہے۔ فرمایا کہ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، اور تم یاد کرو اللہ کی نعمت پر جو اس نے تم پر کی کہ جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے، فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، پس اس نے تمہارے دلوں میں تالیف پیدا کر دی، محبت پیدا کر دی۔ یہ خاص طور پہ روح سخن انصار کی طرف ہے کہ انصاری اسلام کے آنے سے پہلے یہ لوگ آپس میں جنگ و جدال میں مصروف تھے، اور تقریباً 120 سال سے ان میں جنگ جاری تھی۔ وہ ان کے قتل کرتا تھا، وہ ان کے قتل کرتے تھے، یہ ان کو نقصان پہنچاتے تھے، یہ ان کو نقصان پہنچاتے تھے، لیکن نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے اللہ جل شانہ نے ان سب کو ایک کر دیا، ان سب کو شیر و شکر کر دیا۔ یہ جو ایک دوسرے کی صورتیں دیکھنے کے لیے تیار نہیں تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی تعلیمات کے ذریعے ان کے دلوں کو آپس میں باندھ دیا۔ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، تو پھر تم اللہ کی نعمت سے بھائی بھائی ہو گئے، ورنہ اس سے پہلے تمہارا حال کیا تھا؟ وَكُنْتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، تم لوگ جہنم کے دہانے پہ تھے، آگ کے غار پہ تھے، یعنی اپنے کفر کی وجہ سے، اپنے فساد کی وجہ سے، جھگڑوں کی وجہ سے۔ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام کی بدولت، اپنے حبیب علیہ السلام کی بدولت تمہیں اس آگ سے بچا لیا۔ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ، اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے لیے اپنی نشانیوں کو بیان فرماتا ہے۔ تو یہاں پر یہ بات بھی واضح کر دی گئی ہے کہ لوگوں میں جب بھی اختلاف ہوگا، جب بھی اختلاف ہو، اس کو مٹانے کا طریقہ کار یہی ہے کہ نبی علیہ السلام کی سنت پہ سب لوگوں کو جمع کیا جائے، اپنی رائے، اپنی عقل کو بیچ میں داخل نہ کیا جائے، تبھی ان مسلمانوں میں اتفاق اتحاد پیدا ہو سکتا ہے۔
فرما رہا کہ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ بیان کرتا اپنی آیت ہے لعلکم تہتدون، تاکہ تم لوگ ہدایت پا جاؤ۔ فرمایا کہ وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ، اور تم میں سے ہونی چاہیے ایک امت یا تم میں سے ایک گروہ ایسا ہونا چاہیے يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، جو لوگوں کو بھلائی کی طرف بلائے۔ یہاں پہ فرمایا کہ ایک گروہ ہونا چاہیے، پوری کی پوری امت کے لیے نہیں فرمایا گیا۔ تو اس میں بڑی حکمت کی بات ہے، کیونکہ تبلیغ دین فرض کفایہ ہے، اور فرض کفایہ کا حکم یہ ہے کہ اگر اس کی طرف سے پوری امت کی طرف سے چند لوگوں نے اٹھ کر یہ کام کر لیا تو ساری کی ساری امت گناہ سے بچ گئی، اور اگر کسی نے بھی اس کو قائم نہیں کیا، اس فریضے کو ادا نہیں کیا، تو سب کے سب گناہ گار ہوئے۔ تو اس لیے فرمایا کہ تم میں سے ایک گروہ ایسا ہونا چاہیے یدعون الی الخیر، جو لوگوں کو بھلائی کی طرف بلائے، وہ یامرون بالمعروف، اور لوگوں کو اچھائی کا حکم دے، وہ ینہون عن المنکر، اور لوگوں کو گناہ سے روکے، گناہ سے منع کرے۔ اولئک ھم المفلحون، یہی وہ لوگ ہیں جو فلاح پانے والے ہیں۔ یہ تیسرا اہم کام ہے جو اقامت دین کے لیے ضروری ہے، تبلیغ دین کے لیے ضروری ہے، کہ جب تک مسلمان لوگوں کو برائی سے نہیں روکیں گے، اپنے آپ کو، اپنے دوست احباب کو، اعزہ اقربا کو، اپنے معاشرے کو، لوگوں کو گناہ سے نہ روکیں، برائی سے منع نہ کریں، تب تک کامیابی حاصل نہیں ہو سکتی ہے۔ اور نبی علیہ السلام نے اس کی وضاحت کی ہے، من رعا منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، تم میں سے جو کوئی بھی برائی دیکھے اس کو اپنے ہاتھ سے روک دے، فإن لم یستطع فبقلبہ، اگر ہاتھ سے روک نہیں سکتا تو فبلسانہ، تو اپنی زبان سے اس برائی کو روکے، فإن لم یستطع فبقلبہ، اگر اس کو بھی نہیں روک سکتا تو پھر اپنے دل سے اس کو برا جانے۔ تو آج امت مسلمہ کی بربادی کا بڑا سبب یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو حکم ہمیں دیا، آج اس حکم کو ہم چھوڑے بیٹھے ہیں۔ آج ہمارے سامنے گناہ ہوتے ہیں، ہمارے پڑوس میں ہوتے ہیں، ہمارے سامنے ہوتے ہیں، ہمارے گھر میں ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں ہوتی ہے، تو ان نافرمانیوں پہ ہم خاموش رہتے ہیں اور ان کو نیکی کا حکم نہیں کرتے، ان کو برائی سے منع نہیں کرتے۔ تو دیکھیے اسی کے بارے میں نبی علیہ السلام کی احادیث طیبہ ہے کہ جب لوگ نیکی کا حکم کرنا چھوڑ دیں اور برائی سے منع کرنا چھوڑ دیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان پہ ایسے حاکم مسلط فرماتا ہے جو ان کی بوڑھوں کی عزت نہیں کرتا، ان کے جوانوں پر رحم نہیں کرتا، ان کے بچوں پر ترس نہیں کھاتا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان پہ قحط کو مسلط فرما دیتا ہے، اور ان لوگوں کے بارے میں فرمایا کہ وہ دعا کریں تو ان کی دعا قبول نہیں ہوتی ہے۔ تو آج گھر گھر ہمارے سامنے گناہ کے کام ہو رہے ہیں، الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے، پرنٹ میڈیا کے ذریعے، خود اپنے محلوں میں، علاقوں میں، خود ہماری سیاسی جماعتیں اور دیگر جماعتیں لوگوں کو میوزک کے نام پہ، شیطانی کاموں کے نام پہ جمع کرتی ہیں، اور پھر ان لوگوں کو اپنے من مانی خواہشات پہ عمل کراتی ہیں، اور لوگوں کو تھوڑی بہت عیاشی کا موقع دے کر اپنے ساتھ ملا لیتی ہیں۔ تو اب یہ نیکی سے روکنا، نیکی کا حکم کرنا، برائی سے منع کرنا، یہ لوگوں نے چھوڑ دیا ہے، جس کی وجہ سے عمومی طور پہ عذاب مسلط کر دیے گئے ہیں۔ فرمایا کہ اولئک ھم المفلحون، جو یہ کام کرتے ہیں، یعنی برائی سے منع کرتے ہیں، نیکی کا حکم دیتے ہیں، یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ، اور تم لوگ ان لوگوں کی طرح مت ہو جانا جو لوگ فرقے فرقے ہو گئے ہیں، بٹ گئے ہیں، وَاخْتَلَفُوا، اور انہوں نے آپس میں اختلاف کیا، باوجود یہ کہ ان کے پاس نشانیاں آ چکی تھی۔ تو اہل کتاب کی طرف خاص طور پہ اشارہ ہے، تو اسی طرح امت مسلمہ کو بھی خاص تنبیہ فرما دی گئی ہے کہ ہمارے پاس اللہ کا قرآن موجود ہے، نبی علیہ السلام کی سنت موجود ہے، 1400 سال سے اولیاء کاملین، علماء امت کے اعمال ہمارے سامنے ہیں۔ ان تمام باتوں کے باوجود آج ہم شیطانی کاموں میں لگ گئے ہیں، آج ہم ایک دوسرے کے اختلافات میں لگ گئے ہیں، آج مسلمان کی جان کی کوئی اہمیت نہیں رہی ہے، نہ جانے کتنے قتل روزانہ کر دیے جاتے ہیں اور ہمیں کوئی احساس نہیں ہوتا۔ پہلے ایک قتل ہوتا تھا تو لوگ کہتے تھے کہ آسمان سرخ ہو جایا کرتا تھا، آج ایک دن میں 50 آدمی مار دیے جاتے ہیں، ظلماً مار دیے جاتے ہیں، ایک بم بلاسٹ میں مار دیے جاتے ہیں، لیکن ہمیں کوئی احساس نہیں ہوتا۔ تو اس پہ غور کرنا چاہیے کہ اللہ کی آیتیں آنے کے باوجود ہم لوگ آپس میں بٹ گئے ہیں، تفرقوں میں پڑ گئے ہیں، جس کی وجہ سے آج یہ صورتحال دیکھنی پڑی ہے۔ اولئک لہم عذاب عظیم، تو ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ تو بڑے عذاب میں گرفتار ہیں ہم لوگ اس وقت، اور آخرت کا عذاب الگ ہے۔ یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، جس دن لوگوں کے چہرے سفید ہوں گے، روشن ہوں گے، اور بعض لوگوں کے چہرے سیاہ ہوں گے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کا نقشہ بیان فرما رہا ہے۔
نیکی کرنے والوں کو برائی کرنے والوں کو بیان فرما رہا ہے کہ نیکی کرنے والوں کے چہرے روشن ہوں گے، برائی کرنے والوں کے چہرے سیاہ ہوں گے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ، پس جن لوگوں کے چہرے سیاہ ہوں گے تو ان سے فرمایا جائے گا اَكَفَرْتُمْ بَعْدَ ایمانکم، کیا تم ایمان لانے کے بعد پھر کافر ہو گئے تھے؟ تو اب یہ خاص طور پر تو غیر مسلموں کی طرف ہے، اور خاص طور پہ یہود و نصارہ کے بارے میں ہے کہ وہ نبی علیہ السلام پر آپ کی آمد سے پہلے ایمان رکھتے تھے، آپ کے وسیلے سے دعائیں کرتے تھے، آپ کی نشانیوں کو بیان کرتے تھے، پھر جب آپ ان کے سامنے ظاہر ہوئے تو انہوں نے انکار کر دیا۔ فرمایا کہ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنتُمْ تَكْفُرُونَ، تو آؤ اس کا عذاب کا مزہ چکھو اس بات کی وجہ سے جو تم لوگ انکار کرتے تھے، کفر کرتے تھے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ، اور وہ لوگ جن کے چہرے روشن ہوئے، فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ، تو اللہ کی رحمت میں ہے، ہم فیہا خالدون، اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ یہاں پہ اللہ نے اپنے نیک بندوں کے انعام کو بھی بیان فرما دیا ہے۔ تِلْکَ آیاتُ اللہِ نَتْلُوہَا عَلَيْکَ بِالْحَقِّ، یہ اللہ کی نشانیاں ہیں، اللہ کی آیتیں ہیں، ہم آپ پر حق کے ساتھ تلاوت کرتے ہیں۔ وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعَالَمِينَ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ عالمین کے ساتھ ظلم کا ارادہ نہیں کرتا، تمام جہانوں کے ساتھ ظلم کا ارادہ نہیں ہے، بلکہ وہ تو تمہارے ساتھ محبت کا معاملہ کرتا ہے، تمہارے ساتھ ہدایت کا معاملہ کرتا ہے، تم خود اپنے اعمال کے ذریعے اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اگلی آیات کی تفسیر اگلے پروگرام میں ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔